الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. موت اس کی کہ کرے جس پہ زمانہ افسوس، یوں تو آئے ہیں سبھی جانے کے لیے. آج کے اس پروگرام کی صدارت کر رہے جناب حضرت مولانا مفتی محمد آفاق صاحب، محتمم مدرسہ حاضہ، اور باہر سے تشریف لائے تمام ہی مہمانان کرام، بالخصوص مدرسہ فیض العلوم مسجد کفر توڑ کے 50 سالہ منصب اہتمام پر فائز حضرت الحاج حافظ رفیق احمد صاحب، خلیفہ حضرت مولانا نسیم احمد صاحب غازی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر پورے علاقے سے آئے ہوئے تمام ہی معزز علماء کرام، عزیز طلبہ. یقیناً آج کا یہ پروگرام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ایک ایسی ذات، ایسی شخصیت کہ جس نے پورا علاقہ ہی نہیں بلکہ جیسے ابھی ناظم صاحب فرما رہے تھے کہ اگر کوئی اس ہندوستان کے اندر گاوڑی کو جانتا ہے تو وہ مدرسہ فخر العلوم سے جانتا ہے. گاوڑی کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب سے مفتی صاحب نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی، اور مدرسے کی بنیاد ہی نہیں رکھی بلکہ پوری زندگی وقف کی ہے اس مدرسے کی ترقی کے لیے، اس مدرسے کو پروان چڑھانے کے لیے، اور اس مدرسے کے لیے حضرت مفتی صاحب کے بہت اسفار ہوئے ہیں، اور ہم نے وہ اسفار بھی دیکھے ہیں. میں نے خود نے اپنی نظروں سے وہ اسفار دیکھے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مجھے ایک جواہر ایک جگہ ہے مہاراشٹر کے اندر، وہاں پر مجھے ملے، اور اس حالت میں ملے جیسے کہ اور دوسرے حضرات سے بھی میں نے سنا ہے کہ وہ کبھی کھانے کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے. وہ اپنے کھانے کا نہ فکر ہوتا تھا، وہ تو کام کی فکر ہوتی تھی کہ کس طریقے سے لوگوں سے چندہ وصول کریں، کس طریقے سے لوگوں سے ملے اور مدرسے کو ترقی دے، اور یہ علاقہ جو ہے ہر اعتبار سے ترقی کی راہ پر ہو جائے، اس فکر کے اندر وہ ہوا کرتے تھے. لہذا میں نے دیکھا کہ فجر کی نماز میں میری ان سے ملاقات ہوئی. حضرت نے پوری رات اس مسجد کے اندر بالکل بھوک کی حالت میں انہوں نے گزارا. کوئی وہاں جاننے والا ان کا نہیں تھا. اتفاق یہ ہے کہ رات میں پہنچنے میں انہیں تاخیر ہو گئی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ مسجد کے اندر ہی جو ہے انہوں نے قیام کیا. مجھے معلوم ہوا، میں فوراً حضرت کو ساتھ میں لے کر گیا، اور میں نے جو ہے حضرت کو وہاں پر جو ہے ناشتہ کرایا، تعارف کرایا کہ یہ ہمارے حضرت، جو کہ بڑھا پور کے نام سے بھی لوگ جو ہے جانتے ہیں کہ بڑھا پور کے علاقے میں یہ چونکہ گاوڑی مدرسہ ہے، تو اس لیے بڑھا پور کے بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے، اور حضرت مفتی صاحب کو تو سب جانتے ہی تھے. تو جب حضرت کا نام سنا فوراً جو ہے ساروں نے وہ استقبال کیا، مدرسے کا تعاون بھی کیا، ہر اعتبار سے پھر وہ کئی روز جو ہے وہاں پر رہے. تو وہ مستقل اسفار مدرسے کے لیے کیا کرتے تھے، اور یہ تو ایک دینی خدمت کے اعتبار سے ان کا تو ہر ایک کام میں تو خدمت ہی ہوا کرتا تھا، اور پورے علاقے کی ترقی کے لیے جو ہے وہ فکر مند جو ہے ہوا کرتے تھے. کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بڑھا پور کے اندر جب کوئی سیاسی پروگرام ہوتا تھا اور حضرت مفتی صاحب اس جماعت سے جڑے ہوئے ہوتے تھے، تو جیسا کہ ایم پی اظہر الدین صاحب جو ہے آئے تو حضرت مفتی صاحب کی صدارت ہوا کرتی تھی. کبھی کبھی جو ہے حضرت قاری ذوالفقار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ دونوں کی جوڑی تو ایسی جوڑی تھی، اور حضرت قاری یاسین صاحب تو یہاں پر موجود ہے، کبھی کبھی سفر میں یہ بھی ساتھ ہوا کرتے تھے. لیکن عام طور پہ وہ دونوں حضرات پورے علاقے کے اندر گھومتے تھے. کوئی بھی بڑی شخصیت اگر علاقے کے اندر آئی ہے تو حضرت مفتی صاحب نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ گاوڑی کے اندر آئے، مدرسے کے اندر آئے، اور مدرسے کا تعارف کرا جائے، اور مدرسے کی ترقی کے لیے اور علاقے کی ترقی کے لیے کوششیں کی جائے. آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ کئی پل جو یہاں پر بنے ہوئے ہیں حضرت مفتی صاحب کی اس میں بے انتہا کوشش ہے، بے انتہا ان کی جد و جہد کا جو ہے وہ نتیجہ ہے. اور یہ ایک علمی،
یہ ایک منبع اور ایک جو ہے علم کا گویا کہ یہ چشمہ جو فخر علوم کی نظر میں، فخر العلوم کی جو ہے شکل میں یہ ہم سب کے سامنے موجود ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ تمام طلبہ آ رہے ہیں، تمام اساتذہ یہاں بہت سے ایسے موجود ہیں جنہوں نے یہیں پر پڑھا ہے اور یہیں پر خدمت جو ہے اب کر رہے ہیں، اور پورے جو ہے ہندوستان کے کونے کونے کے اندر مدرسہ فخر العلوم کا فیض جاری و ساری ہے. الحمدللہ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور پھر خدا کا کرنا، جیسا کہ ابھی ناظم صاحب فرما رہے تھے کہ وہ آخری دم تک یہاں نہ رہ سکے، اللہ کو منظور ایسا ہی تھا، لیکن بہرحال وہ دوسرا مدرسہ ایک اور اس گاوڑی کو دے کر گئے ہیں، اور وہ بھی اپنی جو ہے پوری ترقی کے ساتھ، پوری جو ہے کامیابی کے ساتھ گامزن ہے. اللہ رب العزت ان کو اس کا جو ہے صحیح جو ہے صلہ عطا فرمائے. میں نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ تم اپنے مردار اور مرنے والوں کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کیا کرو، ان کی اچھائی اور خوبیوں کو بیان کیا کرو، ان کی برائیوں کو مت بیان کیا کرو. اسی طریقے سے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا مات صاحبکم فدعوه ولا تقعوا فيه، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تمہارا کوئی ساتھی، تمہارا کوئی مخلص، تمہارا کوئی جو ہے دنیا سے مسلمان اور اپنا جو ہے کوئی بھائی چلا جائے تو تم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور اس کی برائیاں جو ہے بیان نہ کیا کرو. ظاہر ہے کہ ہم یہاں پر محاسن بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے محاسن ان کے موجود ہیں. میں ایک حقیر اور ناچیز بہت تھوڑے وقت میں بہت کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. ہمارے بہت سے یہاں پر حضرات علماء کرام موجود ہیں، وہ جو ہے بیان کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ان کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا